اسلام میں تو آپ کو حق ہے اپنی مرضی سے آپ شادی کریں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک بچی نے اپنا حق استعمال کیا تو اٹھا کے آپ نے کلہاڑی سے یا بندوق سے یا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا؟ کیا ایسی بات ہے کہ آپ خواتین کو راکھ کر دیتے ہیں، آپ ان کو جلا دیتے ہیں؟ یہ کیا غصہ ہے معاشرے میں؟ یہ ہے نفیسہ شاہ، جو پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں تیزی کا ذکر کر رہی ہیں۔ پاکستانی اور غیر ملکی میڈیا میں سال 2016 کے موسم گرما میں غیرت کے نام پر قتل کے 3 واقعات کی بازگشت رہی، لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران کم از کم 300 عورتیں پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی گئیں۔ اس سال صرف جنوری کے مہینے میں اب تک کم از کم 2 ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ شہروں میں ہوئے ہیں، یہ کسی بلوچ قبیلے میں، پشتون قبیلے میں، سندھ کے کسی گاؤں میں نہیں ہوئے ہیں، یہ کراچی، لاہور، ملتان میں کیسز ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم ان کو کوئی نقاب ڈال کے کہیں کہ یہ غیرت کے نقاب کے انڈر ہو رہے ہیں یا کسی اور کلچرل فارم کے انڈر ہو رہے ہیں، ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ڈسکورس کو۔ پاکستان میں لوگ نفیسہ شاہ کو رکن قومی اسمبلی کے طور پر جانتے ہیں، لیکن یہ بات کم لوگوں کے علم میں ہے کہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک ایسے مسئلے پر تحقیقی مقالہ لکھ کر حاصل کی جسے غیرت کے نام پر قتل کہا جاتا ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ حال ہی میں ان کی کتاب آنر اینڈ وائلنس کے نام سے امریکہ اور برطانیہ میں شائع ہوا ہے۔ یہ ماڈرن فینومینا ہے، ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ رسم جو ہے چلتی آ رہی ہے آباء و اجداد سے، اس لیے یہ اس کو چلتے یہی ایک طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ ایک ہم کہیں انوینشن آف کسٹم ہے ایک طریقے سے، اور لوگ چھپتے ہیں۔ غیرت جب آپ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ تو پھر کیونکہ معاشرہ پھر چپ ہو جاتا ہے، تو جو مرڈررز ہیں وہ اس کی آڑ میں جرائم کرتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے ایشو مین یہ نہیں ہے کہ آپ قبائلی انداز میں آپ جرگہ کر کے فیصلے کریں، اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کورٹوں کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک لینینسی ہے، اس میں ایک تصور ہے کہ ہاں جی یہ ان کا کیونکہ غیرت کا مسئلہ ہے تو اس لیے یہ آپس میں صلح کر دیں۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان میں متعارف کرایا گیا قصاص اور دیت کا قانون جلد بازی میں پاس کیا گیا تھا۔ یہ ایک قانون اسلام کے نام پہ تو آیا تھا لیکن غیر اسلامی ہے، کیونکہ اسلام میں عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ یہ بڑا پرابلمٹک ہے کہ ریاست اپنا جو پروگیٹو ہے، پاور ہے جرائم کو پنش کرنے کا، ایکسکلوسیو پاور ریاست کے پاس ہوتا ہے کسی بھی جدید قوم میں یا جدید اسٹیٹ میں۔ وہ اگر آپ پاور کسی فرد کو دیں، والد کو دیں، ایک عورت کو دیں، اور جب اس قسم کے خون جہاں خاندان میں ہوتے ہیں تو ایک طرف سے ایک مارتا ہے، دوسرا صلح کر دیتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے سال 2016 میں ایک نئے قانون کے تحت غیرت کے نام پر قتل کے کیس میں اہل خانہ کی طرف سے قاتل کو معاف کرنے کا اختیار ختم کر دیا ہے، لیکن نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ یہ ترمیم ناکافی ہے۔ جو خون کے حوالے سے یا ہرٹ کے حوالے سے جو قوانین ہیں ابھی بھی اس میں بہت ویگنس ہے، بہت خلا ہے، اور وہ پر کرنے کے لیے ہمیں اور بھی ترامیم جو ہیں وہ کرنی پڑے گی، لیکن یہ ایک پہلا قدم ہے۔ ایٹ لیسٹ اس میں یہ اثر جائے گا، پرسیپشن جائے گی کہ اب یہ کوئی بھی دندناتے اٹھا کے گھر میں اپنی کسی بچی کو غیرت کے نام پہ اب یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نفیسہ شاہ سے پوچھا کہ جب امریکی یا مغربی اداروں میں ان سے غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں تو یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ مسئلہ، یہ میں بات کرتی ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، تو اس کو ہم اسٹیریوٹائپ نہ کریں۔ لیکن کیا خواتین کے حقوق اور صنفی برابری کی لڑائی پاکستان کی عام عورت کی لڑائی ہے، یا پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھی خواتین اراکین کو بھی اس جدوجہد کا سامنا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمیں رکنیت مل گئی تو بس پاکستان میں برابری ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، اب فنڈز جو ہیں میلز کو مل رہے ہیں، فیمیل کو نہیں مل رہے۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی اکثریت اپنے ملک کو ایک ترقی پسند ملک دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو وہ جماعتیں جو ریلیجس لابیز ہیں، مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، اور وہ ان کی طرف سے ایک کنزرویٹو بیکلیش آتا ہے،
اور ہمیں بحیثیت پارلیمنٹیرینز ہماری اسکلز ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کریں، لیکن جہاں نیگوسیشن نہیں ہوتی وہاں میں سمجھتی ہوں کہ میجورٹی کو فیصلہ لے لینا چاہیے، اور اس پر کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا یہ جماعت ناراض ہو جائے گی. جہاں وہ ساتھ نہیں دیتے گو اہیڈ اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں، کیونکہ میجورٹی آف دا کنٹری وانٹس کہ ایک پروگریسو ملک ہو جہاں عورتیں اور مرد شانہ بشانہ ملک کی ترقی اور اپنی ترقی، ان کے جو بنیادی رائٹس ہیں، جو سیکرٹ رائٹس ہیں، وہ ان کو ضرور ملے. تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن.